آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فسائل وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. یہ سورہ بنی اسرائیل یا اسرا کے 12ویں اور آخری رکوع کے 6 آیات تلاوت کی گئی 101 تا 106. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یا تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سرزدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دیں گے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا جب تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا وہ کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنوع کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور ہم نے اسے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل یا اسرا جسے کہتے ہیں اس کے آخری رکوع کی آیات ہیں. گویا کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی اس کا خلاصہ طریقے سے آ رہا ہے. پچھلی آیتوں میں اہل قریش کا مکے کے لوگوں کا یہ مطالبہ دہرایا گیا تھا کہ وہ غالباً بلکہ یہ صحیح ہے کہ وہ یہود کے کہنے پہ اکسانے پہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پوری فہرست دے دی تھی یا نبی بھی ایک علاوہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فلاں فلاں چیز کرنے بتائیے. اور اسرائیل نے ان سے کہا کہ دیکھو ان سے پوچھو کہ یا آتے ہیں تو یہ طرح طرح کے معجزے لاتے ہیں، اسلام کے فلاں فلاں معجزے لائے تھے، ان کے پاس کون سا معجزہ ہے، یہ معجزہ دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پہ دکھائی دیتی. اس کو کہا گیا بینات، اس کو کوئی ابہام نہیں تھا کسی طرح کا کہ مغالطہ ہو جائے کوئی. اس کا
تفصیل ابھی آئے گی. سورہ اعراف میں جو 7ویں نمبر کی قرآن پاک میں صورت ہے، بڑی صورت ہے، اس کے 3 آیتوں میں ان 9 معجزات کا ذکر آیا ہوا ہے. چنانچہ ید بیضا کا ذکر جو ہے آیت نمبر 107 میں آیا ہے، عصا کا ذکر جو ہے آیت نمبر 108 میں آیا ہے، اور سنین جسے ہم قحط کہتے ہیں اس کو علماء نے سیلاب، طوفان اور تعاون سے ہی مراد کیا، اس نے بہت سارے لوگ مر گئے. اور نقص ثمرات کا ذکر کیا ہے، یعنی غلے میں کمی ہو جانا، پھلوں میں کمی ہو جانا. ان 2 چیزوں کا، 2 آیتوں کا، معجزوں کا ذکر ہے آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے. اور ایک ساتھ آیت نمبر 133 میں اس کے بعد آتی ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ وَآيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ. ایک ساتھ 5 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے. کس چیز کا؟ اس میں جو ہے آپ کے جو ہے جراد ہے، جراد کے معنی ہوتے ہیں لاکسٹ، مٹی، اور قمل جسے ہم لائس انگریزی میں کہا گیا ہے، یا جمعے یا کھٹمل، طرح طرح کے معنی جس کے اندر جمعے پانی نکالنے ہیں. اس کے بعد سے جو ہے وہ دفعادے، میڈک اور دم، خون. یہ 9 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کرتے ہیں، ان کو دی، 1 2 نہیں 9. کچھ مفسرین نے، مترجمین نے بھی اس میں یہ سنین اور نقص ثمرات کا جو ہے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. اور اس کی وہ دلیل یہ لاتے ہیں وہ کہ جو ہے آیت نمبر 130 میں جو لفظ آیا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک بھی نوئی نشانی بھی کون سی ہے؟ ایک نئی نشانی وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو فرعون کے بڑے مجمع میں دربار میں جب وہ پیش کی تو پھینکا، تھا بن گیا. اور جب جادوگروں نے اپنے انچر پھینکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انچر پھینکا، بندھا بن گیا. اس نے سب کو بگڑ لیا، کہا کہ یہ نواں ہے، کہا کہ نہیں ہے. لیکن زیادہ فصیح نے کہا کہ یہی ہے. تو کیا پھر سنین اور نقص من الثمرات میں واو کے ساتھ آیا، یعنی وہ دونوں الگ الگ چیزیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں بالکل جو ہیں یہ بالکل کھلی نشانیاں تھیں، یعنی کوئی یہ ٹرک نہیں تھا. اس کی بھی تفصیل آگے آتی ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد سے فرعون کا جواب کیا تھا؟ مان گیا وہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزات جو ہیں وہ ایمان لانے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اتنے صحیح معجزات دیکھنے کے بعد بھی اتنے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. کچھ لوگ وہ تو ایمان لائے جو خود وہی جو جادوگر تھے، اس کا جو حشر ہوا وہ ایمان کا ذکر کیا گیا وہ، لیکن باقی لوگ نہیں لائے. 5 میں تو فرعون تو لائے ہی نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا؟ فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو سرزدہ آدمی ہے. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا تو پاگل ہے، مسلم نے تو یہ بھی کیا، دل میں جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، جو اسی باقی باتیں کرتا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور فرعون کی یہ خدائی کو نہ ماننا وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی عام خلق آدمی کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا رسک لے کر کے مطلب سے کہنے کا اس کی تشریح کیا ہے کہ تو بالکل سرزدہ آدمی معلوم ہوتا ہے. یہ جواب بہت ہوتا ہے. اب کہا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. بصائر مانی تیری آنکھیں کھول دینے والی بصیرت افروز. یہ جو لفظ اس میں کہا گیا ہے لقد علمت، تو خوب جانتا ہے، یعنی کی وجہ سب لوگ کہا کرتے ہیں اس کو. قرآن پاک میں دوسری جگہ کہا گیا سورۃ نمل میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انہوں نے سراسر ظلم اور ظلم کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے اس کے قائل ہو چکے تھے. یعنی وہ نشانیاں ایسی دی ہی نہیں جس کو آدمی انکار کر سکے. ایک جادوگر یہ تو کر سکتا ہے کہ مٹھی کھولے اور اس میں سے چٹی نکل کے اڑنے لگے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ لاکھوں مربع میل زمین کے اندر میں ہر طرف بالکل ٹڈیوں کا طوفان آ جائے؟ نہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ٹرک والا جو ہے
ایک جو ہے ڈبا کوئی کھولے اس میں سے اٹھانا اس کی جھولی میں سے میڈک نکل کے باہر آ جائے، کرتے بھی ہیں پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں میڈک آ جائے. ایک گلاس میں پانی تو رنگین کیا جا سکتا ہے، پینے کے پورے پورے ندیوں کا پانی، دریاؤں کا پانی، کنوؤں کا پانی جو ہے وہ خون ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ پانی کر سکتے ہیں. بالکل کھلی کھلی نشانیاں یہ تھی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تو خوب جانتا ہے، ان کے دل قائل ہو چکے تھے. تو بالکل ترکی و ترکی جواب اللہ نے دلوایا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تو سہزدہ ہے. بالکل ویسے ہی آیت اللہ تعالیٰ فرمائی آپ سے کروائی، انی اظنک یا مسحورا، اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو شامل زدہ ہے. یعنی اتنی صریح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی اگر کسی کو عقل نہ آئے، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ مسجد رہے، تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو اپنی حجت تمام کر دی، بس اب وہ اپنی شامت کا انتظار کرے، اپنی ہلاکت کا انتظار کرے. بالکل اسی کا ایسا جواب دیا گیا، انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو بس شامت زدہ ہے، تیری شامت آنے والی. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. جب اس نے دیکھا ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے لوگوں میں باتیں پھیلنی ہوں گی اور لوگ نہیں ایمان لانے کی باتیں کہہ رہے ہوں گے. سورہ مومن میں دوسری جگہوں پہ اس کے ظلم و زیادتی کے باوجود بھی ذکر ملتا ہے کہ لوگ ایمان لانے والے بھی تھے، ہمت کر رہے تھے، اس میں لوگ منع کرنے والے بھی تھے، بھائی احتیاط سے کام لینا ہے وغیرہ وغیرہ کہہ جا رہے تھے. تو فرعون نے زبردست ظلم و زیادتی شروع کر دی. اس طریقے سے آج کل ظالم قومیں کیا کرتی ہیں کہ طرح طرح کے قانون بناتی ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور جو ہے اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے. ڈرائی آؤٹ سے ہم لوگ کہتے ہیں، یہی تو دنیا میں لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کہہ رہا ہے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے تمام ساتھیوں کو خود غرق کر دیا. اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی. اتنا بڑا اس نے پروگرام بنایا، کیسا کچھ کیا ہوا کہ لوگوں کو کھاڑ پھینکے، نکال باہر کرے، لیکن ہم نے اس کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے جو ہم نماتے سب کو ہم نے جو غرق کر دیا. اس بات آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ خلاصے کی بات طور پر چیزیں آ رہی ہیں. قرآن کی دوسری جگہوں پہ حضرت موسیٰ السلام کے باتیں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ وہ تفصیلات نہیں بیان کی گئی، بس اتنی بات یہی گئی اس نے ایسا ارادہ کیا، پھر کیا کچھ کیا. ظلم آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو زندہ قتل کر دینا، بچوں کو زندہ رکھنا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے جو ہے ان کو کھاڑ پھینکنے کا سوچا، ہم نے اس کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد سے ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو. اسکنوا الارض، اب ارض سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا تھا کہ اسی زمین میں بسو، لیکن تاریخ سے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل وہاں سے جب نکلے پھر وہاں غرق ہوا، اس کے ساتھ ہی غرق ہوئے، پھر آپ واپس مصر نہیں گئے. اس سے لوگوں نے مراد یہی لیا ہے تمام مفسرین نے کہ الارض سے مراد یہاں پہ ارض مقدس ہے، بیت المقدس یعنی شام اور فلسطین کا علاقہ. اس کو بھی قرآن پاک میں پرومائز لینڈ بھی کہا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس میں بسو. اب اس کے بعد سے آگے کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور جب آخرت کے وعدے کا وقت پورا ہوگا سب کو ایک ساتھ حاضر کریں گے. لیکن ہم اسی قرآن اسی صورت میں پیچھے ہم جاتے ہیں جب، تو آیت نمبر 5 میں بالکل شروع میں ذکر کیا گیا تھا وعدو اولاہما، پہلے وعدے کا ذکر آیا تھا، تفصیل اس کی آ چکی ہے. اور پھر دوسرے وعدے کے بارے میں بالکل ایسی ہی آیت ہے
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَهُمْ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ اس سے مفسر نے مراد یہ ہے کہ دو مفسر نے کہا ہے، اس سے مراد وہ ہے جس میں کہ 70 عیسوی میں جب یہود نے، بنی اسرائیل نے، یہود نے اپنے آپ کو بالکل اسلام دشمنی میں اور نبیوں کی دشمنی میں بالکل آگے پہنچ گئے، حضرت عیسیٰ اسلام کے انہوں نے ان کو پھانسی دینے کا انہوں نے مکر بھی کیا، جس سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو 70 عیسوی میں پھر جو ان کے اوپر حملہ ہوا، اکٹھا کر کے لائے گئے، تو ختم کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے پھر 1900 سال تک ان کو بیت المقدس میں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ ایک مفسر نے کہا کہ اس سے مراد وہی ہے، کیونکہ یہ آیت وہی آیت یہاں پہ بیان کی گئی وعد الآخرت، لیکن مفسرین کی بڑی تعداد جو ہے ایک نہیں، اس سے آخرت کے اکٹھا کرنے کا مراد ہے، جہاں یہی ترجمہ بھی یہاں کیا گیا ہے۔ اور پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت پورا ہوگا تو تم سب کو ایک ساتھ اپنا حاضر کریں گے، یعنی اللہ تبارک یہاں کہہ رہا ہے کہ اب تم جاؤ سکون سے، آزادی سے رہو، تمہاری آزادی سب کر لی گئی تھی یہاں، لیکن اس خوشی میں اس بات کو نہ بھول جانا ایک دن آخرت ہونی ہے، تمہیں اپنے کام کا حساب کتاب دینا ہے، اس کی طرف یاد دلایا۔ افسوس کی بنی اسرائیل اس کو بھولی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو سامنے بھیجا، اسی طرح ہم توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اس کو آخرت کو نہ بھول جانا، ایک دن تم سب کو، ان کو بھی تو تمہارے لیے ہلاکت کا انہوں نے سامان کر دیا ہوا، اور تمہیں بھی اکٹھا کریں گے، اور پھر ہمارے کو اپنے علم کے مطابق اس کا ہم فیصلہ کریں گے، اس کو یاد دلایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کا اعجاز کہ وہاں پہ ان واقعات میں بھی وہ اپنی اصل بات کہتا ہے، آخرت کی یاد، آخرت کی جو ہے حساب کتاب کا جو شعور، یہی انسان کو صحیح راستے پر رکھ سکتا ہے، ورنہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، اور کوئی غمی ہو اللہ تعالیٰ کو دوسرے معنوں میں پھر مایوس ہو جایا کرتا ہے۔ وہ اسی آیت صورت میں پہلے بات آ چکی ہے، اسی طرح یہاں پہ توجہ دلائی ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، بڑی اہم بڑی زبردست ہے، ہم نے اس حق کو، قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے جو معجزات باہر وغیرہ کا ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ یہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اپنے علم اور حکمت کے موافق نازل کیا ہے، پوری حق کی حق بات اور ایک مقصد کے لیے آیا ہے، وہ حق کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس میں اعلیٰ ترین قسم کی سچائی پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں وہ قدریں بیان کی گئی ہے جس میں کہ اللہ، جس میں کہ انسان جب دنیا میں عمل کرے گا تو دنیا میں بھی وہ حق اور سچائی پہ رہے گا، صحیح راستے پہ رہے گا، اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ محسوس کرے گا۔ اور ٹھیک اسی طریقے صحیح تھا وہ حق پہ اترا بھی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو نازل کیا، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، یعنی اترنا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے سپرد کیا، حضرت جبرائیل السلام، آپ کے توسط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، آپ نے اس کو لوگوں کو سنایا، اسے واسطے نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی کسی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو حضرت جبرائیل السلام نے سنایا، آپ کے اوپر قلب پہ اس کو وحی کیا، آپ کو اس کو اندر داخل ہوا، وہی چیز آپ نے لوگوں کو سنا، وہی آپ نے لوگوں کو لکھوا دیا، اسی کو کمپائل کیا گیا، تمام کے تمام بالکل وہی کا وہی ہے، کسی بھی اسٹیج پہ اس میں ایک لفظ کی، ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے وہ بالحق نزل، اور حق کے ساتھ اترا ہے۔ تو جب ایسی کوئی کتاب موجود ہو جو حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہو، اور جس میں سراسر سچائی اور حق کی باتیں ہو، اس کے بعد کوئی آدمی نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کوئی وجہ رہ جاتی ہے، کوئی جواب رہ جاتا ہے کہ آدمی اس کا انکار کرے، جس کو ہی پہنچے، تو کہا جا رہا ہے اس کے جواب میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بات کو پہچانیں، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے سوائے اس کی نہیں مگر کسی کام کے لیے، مگر مبشرًا، جو لوگ اس حقیقت کو مان لیں یہ حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق کے لیے ہے، ان کو تو بشارت ہے۔
آخرت کی اپنی زندگی کی جنت میں. اور جو اس کا انکار کرے، نہ مانے، ہر تربیت اختیار کرے، تو ان کو تو ڈرانے والا، تبلیغ کرنے والا میرے تو تبلیغ کر. یہی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی تھی. آپ کے زبان سے کہلایا جا رہا ہے. ہمیں بھی حد الامکان، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے بارے میں، ہم خود جانتے ہیں ہماری اپنی کتنی زیادہ کیپیبلٹیز ہیں. حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں، عملاً، قولاً اور عملاً. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ ان کا معاملہ ان کے سپرد ہے، اللہ کا فیصلہ کرے گا. ایک اعتراض جو کفار مکہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اچھا اگر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل تھا وہ ایک ہی مرتبہ پورا قرآن دے دیتا. یہ کیا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، کبھی ہفتوں نہیں آ رہا ہے، کبھی ایک ساتھ بہت سارا آ گیا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِطٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یہ کہا کہ فرق نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، لوگوں تاکہ تجھے سنائے، پہنچائے. یہاں پہ بھی لفظ بڑا قابل ہے. اور کبھی الناس سے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، الناس سے المؤمنین نہیں، مکے کے لوگوں کے، الناس سے تمام انسانوں کے لیے کہا گیا ہے. ان کو تو سنائے تھوڑا تھوڑا، اس لیے اللہ مقسم، ٹھہر ٹھہر کر کے، وتھ انٹرولس. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے ثبات حاصل. قرآن پاک اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن محفوظ میں موجود تھا. لیکن یہ کہ حالات کے حساب سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا غیر اس وقت واقعے کی مناسبت سے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کس مواقع میں کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی، تاکہ قیامت تک کے لیے ہم جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیسے حالات ہیں، ان آیات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر آپ یہ بات دوسروں کو پہنچائیں. جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کو ٹھہر ٹھہر کر کے ان کے دل پہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ جائیں، وہ پوری طور سے سمجھ جائیں. انہوں نے سمجھا اور ہم تک منتقل کیا. اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں قرآن پاک کیا ہے، کیا اس کا مطالعہ کہا جائے. اس لیے اللہ ممکن تاکہ تم نے ٹھہر ٹھہر کے انٹرول لوگوں کو سمجھائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی بات یہاں پہ آتا ہے کیا نزلنا، اس میں اور نہ کا اہتمام ہے. انزلنا، ہم نے اس کو اتارا، ہم نے نازل کیا. ونزلنا ہو یعنی بڑے اہتمام سے. آپ سب جانتے ہیں کسی چیز کو دینا اور اہتمام سے دینے میں کیا معنی ہوتے ہیں. ہمارے یونیورسٹی میں جگہ جگہ طرح طرح کے مواقع پہ لوگوں کو کچھ میمنٹوز دیا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈبے میں رکھ کے ساتھ یاد کر لے لیجیے، نہیں ڈالا جاتا ہے. بڑے سیکٹری میں کوئی صاحب لاتے ہیں، صاحب لاتے ہیں، پھر دوسرے صاحب بلائے جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ اس کو کھاتے ہیں، پھر وہ تشریف لاتے ہیں، پھر ان کو دیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی چیز دی جا رہی ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، کام ہے. قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو جو ہے بڑے اہتمام سے نازل کیا ہے. اور شبی عثمانی صاحب کے ترجمے میں ہم نے اس کو اتارتے اتارتے اتارا ہے. بڑے اہتمام سے ہم نے اس کو اتارا ہے. کہا جا رہا ہے تھوڑا کر کے ٹھہر کر بنا، اس کو موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. یہ اس کے پیچھے مقصد بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کے بارے میں یہ جو ذکر کیا گیا کہ اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے، بڑے اہتمام سے اتارا ہے، اس کی غرض و بیان کیا ہے. چنانچہ سورہ صاد میں فرمایا گیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. یہ مقصد بیان کیا گیا قرآن پاک میں. میرے بھائیوں، کیا یہی مقصد قرآن کا سمجھ رہے ہیں؟
वही तमाम हो रहा है। हमने बड़ी बाबरकत किताब नाज़िल की है ताकि लोग उसकी आयात पे गौर व फिक्र करें। सबको कहा जा रहा है गौर व फिक्र करने के लिए, और अक्ल में होश रखने वाले इससे सबक हासिल करें। तो गौर व फिक्र करना और इससे सबक हासिल करना, यह मकसद बयान किया गया है, और इसीलिए इसको अला मुहसिन कहा गया है, थोड़ा थोड़ा करके आपने किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो कहते थे कि हम कुरान पाक को थोड़ा थोड़ा करके एक आयत को पढ़ लेते थे, उसको समझते थे, उस पर अमल करते थे, फिर दूसरी आयत पर तवज्जो करते थे। ये उसका अमली मुजाहरा था अला मुहसिन का, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। कुरान पाक में एक दूसरी जगह भी इस कुरान के ताल्लुक से कहा गया है, और ये सूरह काफ की आखिरी आयत है, और हमारे वहाँ फजर की नमाज में अक्सर इसकी तिलावत होती है। नहनु आलम बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बना रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं, और तुम्हारा काम उनसे जबरन बात मनवाना नहीं है। बस तुम इस कुरान के ज़रिए से हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तंबीह से डरे। तो पता ये चला कि नसीहत करने का ज़रिया बातें नहीं होगी, बातें तो होंगी कुरान के ज़रिए से। फ़ज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान के ज़रिए से लोगों को तुम जो है तंबीह, जो तुम याददानी कराओ, जो तंबीह माने, हमारे तंबीह से डरे। इसीलिए आज भी दावत का तरीका वही सही होगा, करीब तरीन होगा, जिस कुरान जिसकी बुनियाद पर। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यही है कि आपने अमली तौर से क्या किया। आपकी सीरत सिर्फ सेलेक्टेड हदीस नहीं ले ली है, बल्कि पूरी सीरत आपकी मक्के से लेकर मदीना मनव्वरा तक आपके वक्त तक में किन किन मौके पे आपने क्या है फरमाई, आपने कैसे उसको अमल किया, तमाम चीज़ें उस तरीके में शामिल होगी जिसके ज़रिए से हमें कुरान पाक की दावत को बनाना हो। मेरे भाई, सूरह बनी इसराइल जो अपने में एक मुकम्मल सूरत है, इसके आखिर की छायात थी 5 आयतें से बची हुई हैं, उसमें इसका मज़ीद उसका खुलासा आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल करने, उसको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुरान पाक की अज़मत को दाखिल कर दे, और इसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ तो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसंदीदा हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक़क वल जन्नह व इन्ना नऊज़ु बिका मिन सख़तिक व अज़ाब। अल्लाहुम्मा हब्बिब ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कररिह इलैना